باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین، انسان کے دل کا ایک عجیب معاملہ ہے۔ یہ جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس حد تک کرتا ہے کہ اس کی جان لے لے، اور جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس حد تک جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ آج محرم کے حوالے سے ہم جو یہاں جمع ہیں، جس کے لیے ایک عنوان بھی طے ہے، سال نو کا پیغام، ہجرت و شہادت۔ ہجرت و شہادت یہ ایک دو بہت عظیم قربانیاں ہیں جو اس ماہ کے اندر پیش آئیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور جب اللہ کی محبت دل میں بس جاتی ہے تو انسان اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر جو ہجرت کا واقعہ پیش آیا، جس سے اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، اور جس سال کو جو ہے ہجری کہا جاتا ہے، یہ ہجرت سے ہی ماخوذ ہے۔ ہجرت کوئی سادہ سیدھا عمل نہیں ہے، ہجرت ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے، بہت تکلیف دہ۔ آپ سوچیں کہ ایک انسان ایک علاقے کے اندر پیدا ہوا، جس کا بچپن گزرا، جو جوانی کی سرحدوں تک جو ہے پہنچا، جس نے رشتے ناطے معاشرے کے اندر بنائے، جس نے اپنی تجارت اور بزنس کو اس معاشرے کے اندر قائم کیا، جس نے اپنا گھر بار وہاں پر جو ہے بنایا، جس نے اپنے خواب ایک علاقے کے اندر جو ہے سجائے۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک طرف یہ سارے رشتے ناطے اور تعلقات اور محبتیں ہیں، اور ایک طرف اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہے اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ سب کچھ چھوڑ دو، اور تنے تنہا بغیر سر و سامانی کے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں، غیر علاقے کے اندر، اجنبی لوگوں کے اندر، جہاں پر کوئی تمہارا سہارا نہیں، جہاں پر کوئی تمہارا مددگار نہیں، ایسے علاقے کے اندر جا کے بس جاؤ۔ اب آپ جو کہ دیکھیں، کیا یہ ہجرت آسان ہے؟ سب کچھ چھوڑ دینا اور غیر علاقے کے اندر جا کے اجنبی لوگوں کے درمیان بسنا، یہ قطعی طور سے آسان نہیں ہے، قطعی طور سے آسان نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ بسو کلیان ایک چھوٹا سا جو ہے گاؤں ہے، لگ بھگ 2-2.5 لاکھ کے قریب جو ہے آبادی ہے، چند کلومیٹر کے اندر جو ہے پھیلا ہوا جو ہے یہ علاقہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر پیدا ہوئے اور یہیں پر بڑے ہو گئے، ہمارے تعلقات، رشتے ناطے، ساری چیزیں جو ہے یہاں پر بسی ہوئی ہیں، اور دنیا کے اندر کئی ایسے بڑے بڑے شہر آباد ہیں جو قدرتی حسن کے لحاظ سے بھی اور انسان کے ہاتھوں کی کاریگری کے اعتبار سے بھی، اگر ہم وہاں پر چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، بزنس کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر رہتے ہوئے بڑا بہترین شہر ہے، اس کے باوجود اس چھوٹے سے گاؤں کی یاد ہمیشہ دل میں بسی ہوگی، ایک تکلیف دل کے اندر جو ہے ہمیشہ جو ہے موجود رہے گی۔
تو ہجرت اتنا آسان کام نہیں، اور یہ ہجرت وہی لوگ کر سکتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ کی دعوت کے اوپر چند لوگوں نے اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، اس کو قبول کیا، اور اس کو قبول کرنے کے ساتھ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی کام کے اندر لگ گئے، دعوت اور تبلیغ کے کام کے اندر۔ روایتیں آپ پڑھ کے جو ہے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لبیک کہا، اور لبیک کہنے کے ساتھ گھر جا کے نہیں بیٹھے۔ جب آپ نے اس کلمے کو پڑھ لیا، اس کلمے کو مان لیا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دیا، جھکا دیا، پھر اس کے فوری بعد آپ کے اندر جو ہے یہ رد عمل پیدا ہوا کہ آپ اس کلمے کو دوسرے تک پہنچا دیں، اور آپ کی دعوت کلمے کو قبول کرنے کے ساتھ جو ہے شروع ہو گئی، اور آپ پہنچتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عثمان جو خلیفہ سوم ہیں، ان تک دعوت سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے پہنچائی، اور جب آپ نے جو ہے دعوت پہنچائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے کلمے کو پڑھ لیا۔ پھر یہ دائرہ جو ہے پھیلتا چلا گیا، تو ایک مختصر سی جو ہے جماعت مکہ کے اندر جو ہے بن گئی، جو دعوت کے کام کے اندر منہمک ہو گئی۔ اب دشمنان اسلام کو یہ چیز گوارا نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ نبی اور نبی کے ماننے والوں پر راستہ جو ہے تنگ کر دیا۔ ایک لمبا موضوع ہے، بارہا آپ نے جو ہے سنا ہے، 13 سال کی جو ہے جد و جہد مکہ کے اندر آپ نے اور آپ کے اصحاب نے جو ہے کی، اور مکے والوں نے بھی جو ہے جد و جہد کی اس دعوت کو روکنے کی۔ ہر وہ رکاوٹ جو اس راستے کے اندر وہ لگا سکتے تھے انہوں نے کیا۔ پھر بالآخر جو ہے وہ مرحلہ آیا کہ جب مکے والوں نے طے کیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات جو ہے قتل کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا کہ اب مدینہ یثرب کی طرف ہجرت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے مکہ سے جو ہے ہجرت فرمائی۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، اسی تاریخ کو آپ نے ہجرت فرمائی۔ صبح جب صحابہ اکرام کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے یثرب کی طرف ہجرت فرمائی ہے، پھر اس کے بعد جتنے صحابہ وہاں پر موجود تھے، ایک ایک دو دو کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ جو ہے چلے گئے، سب کچھ چھوڑ کے۔ کوئی چیز چھپتے، کیونکہ علل اعلان تو جا نہیں سکتے تھے، چھپتے چھپاتے، اور پورا ساز و سامان جو ہے لے جانا یہ اعلان کرنے کے مترادف تھا۔ تو سب کچھ مکہ کے اندر جو ہے چھوڑ دیا۔ بیوی ایمان نہیں لائی، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے ایمان نہیں لائے، بچوں کو چھوڑ دیا، جو کاروبار، جو بزنس، جو کچھ بھی جو ہے ان کا وہاں تھا، وہ ساری چیزیں جو ہے چھوڑی، اور مدینہ کی طرف اللہ کے راستے نبی کے پیچھے جو ہے تمام کے تمام صحابہ اکرام نے جو ہے ہجرت فرمائی، اور مدینہ منورہ جو ہے گئے۔ آپ حالات سے اچھی طرح سے جو ہے واقف ہیں کہ مدینہ کے اندر پہنچے، نہ وہاں کوئی پہلے سے بلڈنگ بنائی گئی تھی، گھر بنائے گئے تھے کہ بھئی وہ لوگ آ رہے ہیں ان کو رکھنا ہے، نہ کوئی بزنس کا سیٹ اپ کیا گیا تھا، کوئی جو ہے انتظام جو ہے نہیں تھا۔ ایک ایک صحابی جس جوڑے کے اندر جو ہے آئے تھے، سالوں تک جو ہے صحابہ اکرام نے اسی ایک جوڑے کے اندر جو ہے اپنی زندگی گزاری، ایک جوڑے کے اندر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ہے آتا ہے کہ وہ گھر سے جب نکلے تو ان کی والدہ نے گھر سے نکالا، اور یہاں تک کہ ان کے جسم کے کپڑے تک اتروا لیے، جسم کے کپڑے تک اتروا لیے، اور ان سے کہا کہ یہ کپڑے بھی جو ہے اسی گھر کی ملکیت ہیں، لہٰذا تم اس گھر سے کچھ نہیں لے جا سکتے۔ اب وہ جو ہے کپڑے بھی اتار کے جو ہے دے دیے، شرم کے مارے ایک درخت کے سائے کے اندر جو ہے چھپ گئے۔ ان کی باندی نے جو ہے دیکھا کہ جو ہے اس طرح کے حالات ہیں، تو اس نے چپکے سے اپنی ایک چادر، ایک کمبل جو ہے دے دی۔ اب یہ جو ہے اسی کو جو ہے لپیٹ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرے، اسی کو لپیٹ کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کرے تھے تاکہ جو ہے وہاں پر لوگوں کو تعلیم اور تربیت دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ جو ہے پہنچتے ہیں، تمام لوگ جو ہے مدینے کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ملاقات جو ہے کرے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آنکھیں حضرت مصعب کو جو مجھ سے پہلے ہجرت کر چکے ہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ پھر بالآخر نبی نے پوچھا کہ مصعب کہاں ہیں؟ اب وہ ایک پتھر کے پیچھے جو ہے چھپے ہوئے ہیں، ملنے میں جو ہے شرم آتی ہے، سالوں ہو گئے اس چادر کو اوڑھے اوڑھے، سامنے سے کھل نہ جائے جس کے اندر انہوں نے جو ہے درخت کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، ایسی حالت کے اندر نبی کے سامنے آئے، نبی نے ان کو دیکھ کے رو پڑے، جو اصحاب آئے تھے انہوں نے جو ہے ان کی اس حالت کو دیکھ کے رو لیا۔ سالوں جو ہے ایسی زندگی صحابہ اکرام نے جو ہے گزاری ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے اندر جو شدید محبت ان کے دلوں کے اندر راسخ تھے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر جو ہے قربان کر دیا، یہاں تک کہ جب بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، جتنے جو ہے جنگیں ہوئی، کئی صحابہ اکرام نے جو ہے اپنی جانیں نچھاور کی۔ انہی حالات کے اندر، فاقہ کشی کے حالات کے اندر، کھانے کو روٹی جو ہے ان حالات کے اندر موجود نہیں تھی، تو مدینہ جانے کے بعد ان کو کوئی سہارا یا پھر جو ہے کوئی بینیفٹ جو ہے وہاں پر نہیں ملا۔ ایک سودا انہوں نے جو ہے کیا تھا اپنے آپ کا، اور وہ سودا کیا تھا؟ اللہ سے جو ہے سودا کیا تھا بعوض جنت، جیسے اللہ نے جو ہے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن تو اپنا جان اور مال جو ہے اللہ کے ہاتھوں فروخت کرتا ہے، کس کے؟ جنت کے عوض۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس ماہ کے اندر ہجرت فرمائی اور اپنا سب کچھ اللہ کی محبت کے اندر قربان کر دیا، ترک کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ دیا، تاکہ اعلاء کلمت الحق کا جو ہے حق ادا کیا جائے، کلمے کو جو ہے بلند کیا جائے، اللہ کے نام کو اس دنیا کے اندر جو ہے بلند کیا جائے۔ تو یہ ہے وہ ہجرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ اکرام نے جو ہے فرمائی۔ تو یہ اس مہینے کے اندر ایک چیز ہوئی ہجرت جو کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوئی، اور دوسری چیز اس مہینے کے اندر ہوئی شہادت، یہ اسلام کے بگاڑ کو بچانے کے لیے ہوئی۔ ایک جو تبدیلی جو ہے آ رہی تھی، جو ایک بگاڑ کی طرف جو ہے اسلام جا رہا تھا، اس کے قوانین کے اندر ترمیم کی جا رہی تھی، تو اس کو بچانے کے لیے ایک ہوئی شہادت۔ اور یہاں پر بھی جو ہے معاملہ دیکھیں کیسا ہے کہ دل میں جو ہے وہی محبت اللہ کی، اسی دین کی محبت جو ہے بسی ہوئی ہے، تو انسان اس حد تک جو ہے گزر گیا کہ اس نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان کی فکر نہیں کی، بلکہ اسلام کی فکر کی، دین کے اس رکن کی جو ہے فکر کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میدان کربلا کے اندر حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ کتنے؟ 72۔ 72 میں سے 20 افراد حسین کے گھرانے سے ہیں، آپ کے اہل خانہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے 20 لوگ، اور 52 جو افراد ہیں وہ آپ کے دوست احباب، جو آپ کے ساتھی، جو آپ کے ساتھ جو ہے چلے تھے، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے تھے، یہ 52 لوگ ہیں، اور 20 لوگ خود حسین کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو پوری تفاصیل جو ہے معلوم ہے کہ یہ جو ہے خلافت اور ملوکیت وغیرہ جو کچھ بھی جو ہے یہ معاملہ جو ہے ہوا، تفصیل آپ نے جو ہے تقریباً جو ہے سن رکھی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کی مخالفت کیوں کی؟ ایک نظام حکومت تھا، خلافت جو چلا آ رہا تھا، اب یہ تبدیل ہو رہا تھا ملوکیت کے اندر، ملوکیت کے اندر۔ تو چلے ٹھیک ہے، اس کو گوارا کر لیا جاتا کہ بھئی چلو تبدیل ہو رہا ہے تو ہوندے، گوارا کر لیا جا سکتا تھا، مگر اس کے پیچھے جو نتائج نکلنے والے تھے، ایک دور رس انسان جو ہے ان نتائج کے اوپر گہری نظر رکھتا ہے۔ ایک چیز سامنے کی ہوتی ہے اور آدمی جو ہے لاپرواہی کے اندر اس کو ترک کر دیتا ہے، ایک دور اندیش آدمی ہوتا ہے جو اس کے نتائج سے جو ہے باخبر ہوتا ہے۔ اب یہ جو موروثی بادشاہت جو آ رہی تھی، ملوکیت جو آ رہی تھی، اس کے نتائج صدیوں سے دنیا دیکھتی آ رہی تھی۔ آپ جو ہے دیکھیں کہ جتنی دنیا کے اندر قدیم تہذیبیں ہیں یا قدیم سلطنتیں ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں
کہ فرعون، مصر کے جو بادشاہ تھے فرعون، موروثی بادشاہت، جس کے اندر جو ہے یہ چیز کہی گئی کہ فرعون نے تو جو ہے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو موروثی بادشاہت کے اندر یہ نقطہ نظر عوام کو دیا گیا تھا کہ بادشاہ وقت جو ہوتا ہے وہ خدائی خون کا حامل ہوتا ہے، یا خدا کا بیٹا ہوتا ہے، یا نیم خدائی کا درجہ رکھتا ہے، یا کل خدا بن جاتا ہے۔ تو موروثی بادشاہت کے اندر صدیوں سے جتنی بھی اس زمانے کے اندر تہذیب یافتہ اور مملکتیں، سلطنتیں تھیں، ان کے فرما روا کی یہی کیفیت تھی کہ وہ عوام کے لیے نیم خدا یا خدائی خون کے حامل جو ہے بن کے بیٹھے تھے، اور ان کا حکم آخر ہوتا، اور وہ لوگ اپنے لیے تو بہترین چیزیں جو ہے تلاشتے اور عوام کے لیے جو ہے ظلم و ستم کا بازار گرم رکھتے۔ آپ قدیم تاریخ مصر کی پڑھ کے دیکھیں، ایران کی پڑھ کے دیکھیں، یونان کی پڑھ کے دیکھیں، روم کی قدیم تاریخ جو ہے پڑھ کے دیکھیں، یا بھارت کی قدیم تاریخ جو ہے پڑھ کے دیکھیں، کہ جہاں پر اپنے طبقے کے لیے بہترین قوانین اور دوسروں کے لیے جو ہے بدترین قوانین جو ہے بنائے گئے۔ بھارت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برہمن، انہوں نے اپنے آپ کو برہمن کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے سنسکرت کے اندر خدا کا ایک نام برہما ہے، جس کا معنی آتا ہے رب، پالنے والا۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے برہما سے جو ہے تعلق قائم کر کے جو ہے لوگوں کے اندر ایک ذہن جو ہے بنا دیا کہ ہم خدا کی چنندہ مخلوق ہیں جو اس کے سر سے پیدا ہوئے۔ پھر ایک کے لیے جو ہے قانون بنا دیا کہ وہ ہاتھوں سے پیدا ہوئے، وہ رکشا کرنا ان کا کام ہے۔ پھر ایک کے لیے جو ہے قانون بنا دیا کہ وہ بھگوان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کام کھیتی باڑی ہے، اناج پیدا کرنا۔ پھر ایک کے لیے جو ہے قانون بنا دیا کہ وہ پیروں سے پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کی غلامی کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ان پر جو ہے لازم ہے۔ صدیوں تک جو ہے یہی قوانین جو ہے اس ملک کے اندر نافذ رہے۔ اسی طرح سے جتنی تہذیبیں تھیں ان کے اندر یہی قوانین جو ہے نافذ رہے۔ حضرت حسین جو ہے دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ موروثی بادشاہت کا دور اگر اسلام کے اندر قائم ہو گیا تو پھر یہی سلسلہ جو ہے چلے گا۔ حالانکہ بنو امیہ کے دور میں یا بنو عباس یا فاطمی دور کے اندر یہ جتنے بھی ادوار چلے ہیں، یہاں پر مسلم بادشاہوں نے خدائی دعویٰ تو جو ہے نہیں کیا، البتہ رویہ بالکل اس کے بعد وہی رویہ رہا۔ بادشاہ سے کے سامنے کسی نے حق بات کہی، اس کے اوپر ظلم و ستم کا نشانہ جو ہے بنایا گیا۔ حق بات کہنے کی جو ہے جرت کسی میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بادشاہوں کا جو ہے رویہ اس زمانے کے اندر جو ہے رہا، جس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو جیل کی صحبتیں سہنی پڑی۔ احمد بن حنبل جنہوں نے حق بات کہی، سالوں تک جو ہے جیلوں کے اندر جو ہے قید رکھا گیا۔ تو حضرت حسین جو ہے دیکھ رہے تھے کہ یہ خلافت جب مملکت کے اندر تبدیل ہو جائے گی کہ انسان دعویٰ خدائی کا کرے یا نہ کرے، مگر اس کا عمل، اس کا کردار خدا کے جیسا بن جائے گا، کہ وہ لوگوں کے اوپر جو ہے ظلم و ستم جو ہے کرے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کو روکنے کے لیے وہاں پر آواز بلند کی، احتجاج کیا، اس کے خلاف جو ہے کھڑے رہے، اور اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی ذرائع آپ کو دستیاب ہو سکتے تھے آپ نے اس کو اختیار کیا۔ یہاں تک کہ کوفہ والوں نے جب آپ کو جو ہے بلایا، خطوط لکھے، 150 سے زائد خط جو ہے لکھے، ہزاروں لوگوں نے اس کے اندر دستخط جو ہے کر دیے، اور آپ نے اپنے ایک چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا حالات کا جائزہ لینے۔ ایک دن کے اندر 12,000 لوگوں نے حسین کے لیے بیعت کی۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سوچا کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے، میں جو ہے کوفہ جاتا ہوں۔ اور آپ جو ہے حالات کا جائزہ لینے، کوئی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، جنگ لڑنے جاتے تو مکہ سے ہی ایک لشکر لے کے چلتے، ساز و سامان جو ہے لے کے چلتے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے سفر باندھا ایک چھوٹے سے قافلے کی شکل کے اندر، اور آپ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ کربلا پہنچے، وہاں پہنچنے تک جو ہے حالات پوری طرح سے تبدیل ہو گئے۔ یزید کو خبر ملی، اس نے گورنر تبدیل کیا، گورنر نے جو ہے ایک لشکر کربلا کی طرف روانہ کر دیا، اور یہاں پر آمنے سامنے بات چیت ہوئی۔
حضرت حسین نے جو ہے 3 چیزیں رکھی اور سامنے سے ایک مطالبہ کیا گیا، ایک مطالبہ۔ آپ نے جو ہے کہا کہ یہ میرے اور یزید کے درمیان کا معاملہ ہے، لہٰذا میں شام جاؤں اور وہاں جا کے یزید سے بات چیت کروں، شاید اس کا کوئی حل نکل آئے۔ پہلا مطالبہ آپ نے یہ کیا۔ دوسرا مطالبہ آپ نے یہ کیا کہ مجھے کسی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں وہاں پر غیر مسلموں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کروں۔ تیسری چیز آپ نے جو ہے رکھی کہ مجھے واپس جانے دو، میں بقیہ زندگی اللہ کی یاد کے اندر گزاروں، مکہ یا مدینہ کے اندر رہ کے۔ اب وہ سامنے جو لشکری تھا شمر، جس کا نام تاریخ کے اندر آیا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ محض ایک قافلہ چھوٹا سا 70-72 جو ہے لوگ ہیں اور بقیہ جو ہے عورتیں اور بچے ہیں۔ اب یہ جو ہے 3-4 ہزار کے برابر جو ہے لشکر لے کے آیا تھا۔ اب طاقت کا جو گھمنڈ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اب اس نے دیکھا کہ اب میں تو یہاں پر حسین سے بیعت منوا کے ہی رہوں گا۔ اس نے کہا کہ جو ہے آپ یہاں بیعت کیے بنا نہیں جا سکتے، آپ واپس جانا چاہتے ہیں بیعت کر کے جائیں، سرحد پہ جانا چاہتے ہیں بیعت کر کے جائیں، یا شام جانا چاہتے ہیں بیعت کریں پھر جائیں۔ یہی ایک مطالبہ جو ہے اس نے جو ہے رکھا، یہاں تک کہ حسین نے واپس آئے، پھر گئے، کئی مرتبہ آپ نے جو ہے وہاں پر ڈسکشن جو ہے کی، ہر بار جو ہے یہی چیزیں ہوئی۔ پھر بالآخر اس نے کہا کہ اب آپ اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو ایک دوسرا راستہ جنگ کا ہے، آپ جنگ کریں، ہمیں ہرائیں پھر جائیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غلط چیز کا انتخاب کرنے کی بجائے کس کا انتخاب کیا؟ موت کا۔ غلط چیز کا انتخاب نہیں کیا، موت کا انتخاب کیا۔ اور آپ نے کہا اگر تم جنگ ہی چاہتے ہو تو ہم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مگر ہم غلط چیز کے لیے بیعت نہیں کریں گے، چاہے اپنی گردن دینی پڑ جائے۔ اور یہی وہ چیز تھی جو آمنے سامنے جو ہے مقابلہ ہوا، کہاں 4000 اور کہاں پر جو ہے 72 افراد۔ یہ جنگ جو ہے 10 محرم کے دن جو ہے لڑی جاتی رہی، اور سارے کے سارے 72 جو افراد تھے حسین کے ساتھ، انہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی۔ اور آپ کو ایک بات جو ہے میں بتا دوں، یہ 72 لوگ جو پیچھے تھے آپ کے، ان کے لیے راہ فرار موجود تھی، جانے کا راستہ موجود تھا، کیونکہ 9 محرم کی رات کو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے 72 ساتھیوں کو بٹھایا اور کہا کہ یہ مسئلہ میرا اور یزید کا صرف 2 کا ہی ہے، اور یہ جو لشکر کا جو ہے مطالبہ ہے، بیعت تم سے نہیں ہے، بیعت میری اہمیت رکھتی ہے، تو لہٰذا تم سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس جا سکتا ہے، جو بھی واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ تو آپ نے کچھ دیر انتظار کیا کہ کوئی شاید چلا جائے۔ جب کوئی جو ہے مجمع سے نہیں اٹھا تو آپ نے سوچا شاید ساتھ چھوڑنے میں، یعنی روشنی، چراغ کی روشنی میں شرم آ رہی ہوگی، تو آپ نے کہا کہ میں چراغ بجھائے دیتا ہوں اور اندھیرے کے اندر جس کو نکلنا ہے وہ نکل جائے۔ آپ نے چراغ بجھا دیا۔ اب 72 لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، رخصت پوری ہے، راہ فرار پورا ہے، اختیار پورا دیا گیا، چراغ کو بجھا دیا گیا کہ اندھیرے میں پتہ نہ چلے کہ جو ہے کون گیا اور کون رہا۔ جب بہت دیر کے بعد حسین نے دوبارہ سے جو ہے چراغ جلایا، اللہ کی قسم 72 جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ آپ نے پوچھا کیوں گئے، کیوں نہیں؟ آپ نے کہا کہ حسین ہم نے آپ کا ساتھ اس لیے نہیں پکڑا کہ ایسے وقت پر ساتھ چھوڑ دے، اس لیے نہیں پکڑا، اب ہمارا جینا اور ہمارا مرنا آپ کے ساتھ، آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے اسی راستے پہ ہم چلیں گے۔ راہ فرار موجود تھی مگر حسین کا ساتھ وہاں پر نہیں چھوڑا، اور جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیت کی تھوڑی امید ہوگی، ہرانے کی تھوڑی امید ہوگی، نہیں، انجام بالکل واضح تھا، اور انجام یہی تھا کہ وہاں پر شہید ہو جائے۔ تو 10 محرم کے دن جو ہے یہ جنگ لڑی گئی، یہاں تک کہ جو ہے شام کے ڈھلتے، سورج کے ڈھلتے ڈھلتے یہ جنگ جو ہے ختم ہو گئی، اور 72 کے 72 افراد اپنے دین کو بچانے کی خاطر
اپنی جانیں نشاور کر دیے. تو یہ ایک ایسا دلخراش واقعہ رہتی دنیا تک اس واقعے کو جو ہے سنایا جاتا رہے گا، اور جب بھی سنیں گے یا سنائیں گے یقیناً آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. ایک دلخراش جو ہے واقعہ. تو 72 لوگوں نے اپنے دین کی خاطر اپنی جانیں، اپنی زندگیاں داؤ پہ جو ہے لگائی تاکہ اس بگاڑ کو دور کیا جا سکے. 72 کے 72 نے اپنی زندگیوں کو لگا کے یہ ثبوت دیا کہ دین کتنا اہم ہے، اسلام کتنا اہم ہے، یہ ثبوت دیا. اور آج ہم تمام کے لیے محرم جو ہے یہی سبق لے کے آتا ہے. یہ محرم جو ہے ہمارے لیے میٹھے پکوان لے کے نہیں آتا، ناچنا اور گانا لے کر نہیں آتا، ڈھول کا بجانا جو ہے لے کر نہیں آتا، یہ جو ہے موج مستی کرنا جو ہے نہیں سکھاتا، یہ شراب پی کر جو ہے ہلا مچانا، یہ محرم اس لیے نہیں آتا. یہ تو سراسر توہین ہے، حسین کی توہین ہے، محرم کی توہین ہے. آپ سوچیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا جو ہے ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور ایک مقام پہ قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. اب جانتے ہیں کہ رزق زندوں کی ضرورت ہوتی ہے، مردوں کی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو شہید ہوتے ہیں ان کو رزق جو ہے دیتے ہیں. تو سید الشہداء امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ میدان کربلا کے اندر شہادت پائی، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں والحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے ان کے مقام اور مرتبے کو جو ہے بتایا. پھر ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ چھوٹے تھے، یعنی حسن 5 سال کے، حسین 3 سال کے، ان کو گودی میں بٹھایا اور اللہ سے دعا فرمائی اور کہا کہ اللہ دیکھ میں حسن اور حسین ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے اللہ ان سے بھی محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ. یہ مقام اور مرتبہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان کرتے ہیں. آپ جو ہے دیکھیں کہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی جو ہے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں اللہ بھی ان سے بغض رکھتا ہے. آپ آئیں، میں حوالہ جو ہے آپ کو دوں گا، میں حوالہ آپ کے سامنے جو ہے رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں. آپ جو ہے یہ بتائیں کہ میدان کربلا کے اندر جب 72 لوگ شہید ہوئے تو 72 سر اتارے یا نہیں اتارے؟ دھڑ سے 72 سروں کو الگ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اور کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ حسین کے چاہنے والوں نے کیا یا حسین کے دشمنوں نے کیا؟ آپ فیصلہ کریں. ان 72 سروں کو نیزے پہ کس نے چڑھایا؟ نیزے پہ کس نے چڑھایا؟ حسین کے ساتھی تو شہید ہو چکے تھے. نیزے پہ جن لوگوں نے سروں کو چڑھایا وہ آپ کے دشمن تھے، اور جنگ میں استعمال ہونے والا نغارہ بجایا گیا، جیت کا جشن جو ہے میدان کے اندر منایا گیا. یہ سب کس نے کیا؟ سروں کا جلوس کربلا سے کوفہ تک کس نے نکالا؟ یہ سب آپ کو طے کرنا ہے کہ نیزے پہ سر چڑھانا، ڈھول بجانا، جیت کا جشن منانا، کربلا سے کوفہ تک جلوس نکالنا، یہ سارے کے سارے اعمال وہ ہیں جو حسین کے دشمنوں نے کیے. دوست تو وہ تھے جو شہید ہو گئے، ایک بھی دوست نہیں بچا، ساتھی نہیں بچا، اہل خانہ کا فرد نہیں بچا، وہ سارے شہید ہو گئے. یہ سارے اعمال دشمنوں نے جو ہے کیے. آج اس کی نقل ہمارے گھروں میں، گلیوں میں، روڈوں کے اوپر وہی منظر ہے جو حسین کے دشمنوں نے پیش کیا. اب آپ کو سوچنا ہے یہ
کہ آپ کے دشمنوں کا عمل ہم پیش کریں گے یا دوستوں والا؟ آپ سے دشمنی جاری رکھیں گے یا آپ سے محبت جاری رکھیں گے؟ یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ اعمال دشمنوں نے پیش کیے تو میرے بھائیوں چھوڑ دو اس عمل کو، چھوڑ دو۔ حسین کی حقیقی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو، جو ہمیں سبق دیتی ہے طہارت، پاکیزگی، تقوی کا جو ہے سبق ہمیں دیتی ہے، شجاعت کا سبق ہمیں دیتی ہے، اسلام کے لیے مر مٹنے کا، اسلام کے لیے آواز اٹھانے کا سبق ہمیں جو ہے حسین کی زندگی جو ہے دیتی ہے۔ یہ وہ شجاعت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کو دنیا نے آئیڈیل بنایا، دنیا نے آئیڈیل بنایا۔ ہندوستان کی آزادی کے اندر جو ہے کہا گیا تھا کہ حسین کی طرح خون دو، ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ کسی اور شخصیت کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا۔ کس کو آئیڈیل بنایا گیا؟ حسین کو آئیڈیل بنایا گیا، اور جس نے آئیڈیل بنا کے پیش کیا وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ اس کے پاس بھی جو ہے مہابھارت کی شکل میں جنگیں بھری پڑی ہیں، مگر اس سے کسی کردار کو اس نے پیش نہیں کیا، بلکہ اسلام سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو پیش کیا کہ جب تمہارے اندر جذبہ حسین کی طرح پیدا ہوگا تب تمہیں آزادی ملے گی۔ آپ دیکھیں افریقہ کے اندر جو ہے ایک تحریک اٹھی تھی کالے لوگوں کے لیے حق اور انصاف دلانے کے لیے، اس کا سربراہ تھا نیلسن منڈیلا۔ سالوں تک اس نے جو ہے جد و جہد کی۔ جب یہ تحریک ابتدا کے اندر اس نے بنائی تو چند ساتھی تھے، ہر تحریک کی ابتدا مختصر ہوتی ہے، چند ساتھی اس کے ساتھ تھے، تو اس کے ساتھیوں نے جو ہے سوال کیا کہ بھائی اتنے لوگ مل کے کیسے انقلاب لا سکتے ہیں؟ تو اس نے جو ہے جواب دیا تھا کہ میں یا تو اس مقصد کو لے کے کامیاب ہو جاؤں گا یا حسین کی طرح شہید ہو جاؤں گا۔ کسی اور شخصیت کو اس نے پیش نہیں کیا، اپنی تحریک کے لیے، اپنی تحریک کے لیے جس کو آئیڈیل اس نے جو ہے بنایا، یا تو کامیاب ہو جاؤں گا یا حسین کی طرح مر جاؤں گا۔ یہ دنیا نے حسین کو آئیڈیل بنایا، دنیا نے۔ تو آپ سوچیں ہمارے بچے، ابھی جیسے ہمارے برادر یوسف الدین صاحب نے جو ہے ایک کلپ کی جو ہے بات کی، اس کے اندر مزید اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے انہوں نے جو ہے بیان کی ہے، کہ جس نے جو ہے وہ کلپ بیان کیا ہے وہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے ہزاروں بچوں سے جو ہے بات چیت کی، میں جب بھی بچوں سے جو ہے پوچھتا ہوں آپ زندگی کے اندر کیا بننا چاہتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ وہ ٹنڈولکر بننا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ عامر خان بننا چاہتا ہے، کوئی کہتی ہے کہ جو ہے وہ فلان جو ہے ہیروئن کی طرح بننا چاہتی ہے۔ تو وہ جو ہے بتاتے ہیں کہ ہزاروں بچوں سے میں نے جو ہے سوال کیا، مجھے ایک ہی بچی نے ایک جواب دیا، بولے ایک ہی بچی نے بڑا بہترین جو ہے جواب دیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتی ہو، تو اس نے کہا کہ میں فاطمۃ الزہرا بننا چاہتی ہوں۔ ایک بچی نے، ہزاروں بچوں کے اندر۔ یہ مسلم بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ آج آپ بچے کو جو ہے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو کوئی نہیں کہے گا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی یا حسن و حسین جو ہے بننا، نہیں، بلکہ وہ کسی فلم اسٹار کا نام لے گا، کسی کرکٹر کا جو ہے نام لے گا، کسی فٹ بالر کا جو ہے نام لے گا، کوئی جو ہے کسی سیریل کی جو ہے اداکارہ کا جو ہے نام لے گی، تو کسی فلمی اسٹار کا جو ہے نام لے گی۔ تو کوئی ہمارے بچوں میں سے جو ہے ایسا آپ کو جو ہے نہیں ملے گا جو اسلام کے کسی کردار پر جو ہے پورا اترنا چاہے گا۔ تو یہ آج ہماری جو ہے حالت ہے، اور یہ حالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ہے اس محرم سے سبق ہم نے وہ ناچنا گانا دیا ہے، حسین کا طہارت و تقوی اور شجاعت ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی۔ آج مسلم بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ دین کی چند ایک بنیادی باتیں ہم سیکھیں، ہم لازماً جو ہے ان چیزوں کو جو ہے سیکھیں۔ جیسے کہ جو ہے میں نے ایک تحریر جو ہے کی ہے کہ آج مسلمانوں کو کیا کیا چیزیں جو ہے ضروری ہیں۔ ایمانیات، جس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت، یہ مسلمانوں کا اس پر عقیدہ پختہ ضروری ہے۔ عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کے بارے میں معلوم ہونا ہر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ معاشرت، معاشرے کے اندر جو ہے کس کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، والدین، رشتہ دار، پڑوسی،
یہ حقوق آج ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ معیشت کے اندر تجارت اور سود کی اہمیت معلوم ہونا ضروری ہے۔ ازدواجی زندگی کے اندر شوہر اور بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، نکاح، طلاق اور خلا، اس کے مسائل ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور اس سے آگے وراثت کے اندر تقسیم وراثت کیا ہے، اس کے تعلق سے معلوم ہونا ضروری ہے۔ ورنہ ہم ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں یکساں سول کوڈ کے لیے کہ آواز اٹھاؤ بھائی، آواز اٹھاؤ بھائی، اور دوسری طرف ہماری مسلم عورتیں پی ایم کو خط لکھ رہی ہیں کہ یکساں سول کوڈ لاؤ۔ کیسے؟ کیا ہوگا؟ مسلم عورتیں بعض ہفتہ ویڈیو ہے میرے پاس، مسلم عورتیں، ایک ندا خان جو کہ ایک بہت بڑی اکیڈمی چلاتی ہے، اس نے باضابطہ کئی عورتوں کے دستخط لے کے اس نے وہ پی ایم کو خط لکھا کہ یکساں سول کوڈ لاؤ، مسلم عورتوں کو انصاف دلاؤ۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف ہماری مسلم عورتیں جو کہ خط لکھ کے یکساں سول کوڈ کی حمایت کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کرنے والوں کے اندر بھی بڑی اکثریت ایسی ہے جو جانتی ہی نہیں کہ سول کوڈ کیا ہے۔ بڑی اکثریت جو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سول کوڈ آنے کے بعد کیا فرق پڑنے والا ہے۔ بس مسجد کے اندر تقریر ہو رہی ہے، مول صاحب بول رہے ہیں کہ وہ فون کے اوپر کر دیو، اور وہ جا کے ٹھہر رہے ہیں، مول صاحب نہیں آ رہا، بتاؤ کیسا کرنا۔ بس وہ معلوم ہی نہیں ہے کہ سول کوڈ ہے کیا، یہ لاگو ہونے کے بعد کیا اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے، اسلام کی کون سی چیزوں کے اوپر ہم عمل کرنے کے اندر آزاد نہیں رہیں گے۔ اکثریت بالکل ایسی ہے کہ جس کو معلوم ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ کیا احتجاج کریں گے، کیا انقلاب لائیں گے، کیا اس کو رکائیں گے؟ جانکاری حاصل کرو میرے بھائی، جانکاری حاصل کرو۔ اسلام ہے کیا، اسلام کے قوانین ہے کیا، اس کی جانکاری جب حاصل کریں گے انشاءاللہ، جب اسلام دل کے اندر بیٹھ جائے گا، اشد حبا للہ کا معاملہ جب پیدا ہو جائے گا، ہجرت بھی ہوگی، شہادت بھی ہوگی، دونوں چیزیں ہوں گی۔ اور اگرچہ کہ اسلام دل میں اترا ہی نہیں، تو سوائے لکیر پیٹنے کے دوسرا کچھ حاصل ہوگا نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سے یہی التجا ہے کہ محرم کے اس پیغام کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کر لے، اپنے دلوں کے اندر اتارے، اسلام کی، اللہ کی محبت کو شدید اپنے دلوں کے اندر کر لے۔ انشاءاللہ ہماری زندگیوں سے بھی اور ہمارے سماج سے بھی ایک تبدیلی معاشرے کے اندر نظر آئے گی، ایک انقلاب کی کیفیت ہماری ہو جائے گی۔ میں آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو محرم کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر ہونے والی تمام بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس پیغام حق کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔